اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ ہم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے 50ویں کنونشن کے موقع پہ، جس کا نام نوجوانان امید پاکستان رکھا گیا ہے، سب سے پہلے تو ناظرین خصوصاً ISO کے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے سابقین اور موجودہ ممبران اور جتنی بھی ولایت سے مربوط حضرات ہیں، ان سب کو اس الہی تنظیم ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی اور شہید حسینی کی نشانی تنظیم ISO کے گولڈن جوبلی پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم دیکھیں پچھلے 50 سال پہ نظر ڈالیں تو 1972 سے لے کے 2000 یعنی 2021 تک جو سفر گزرا ہے، اس سفر کے دوران بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جوانوں نے صعوبتیں برداشت کی، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہر دور میں سختی کے سامنے ہمیشہ کے لیے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نظریاتی جوان ہی سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ آج الحمدللہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے گولڈن جوبلی کے موقع پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت گولڈن جوبلی پہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، یہ جوان ہو چکے ہیں، یہ توانا ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان بھر میں جہاں بھی ہم تقویٰ، پرہیزگاری، امن، بھائی چارے کی فضا دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا حصہ ہے۔ یا ہمیں جوانوں کے وہ ٹولے نظر آتے ہیں کہ جو دین کی طرف راغب ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہی کی وجہ سے ہے، اس امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی ہی مرہون منت ہے۔ تو ناظرین، آج 50ویں کنونشن گولڈن جوبلی کے موقع پہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ پہلے تو میں تعارف کروا دوں، ہمارے نسیم عباس بھائی ہے، وسیم عباس بھائی ہے، یہ ڈسٹرکٹ آرگنائزر بھی رہ چکے ہیں اور اسی طرح مرکزی کنونشن کے کئی بار منعقد کرانے کے ان کو یہ بھی ایک وہ جاتا ہے کہ انہوں نے 2 بار یا 3 بار مرکزی کنونشن کا انعقاد کرا دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اسیر امامیہ ہے۔ انہوں نے کئی سال سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے ملت کی خدمت کی ہے۔ ساتھ جو ہے ڈاکٹر دانش، جو کہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کے فرزند ارجمند ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ریسرچ سکالر ہے، PhD کی ہوئی ہے، ماوا کے سربراہ کی حیثیت سے اور ایک دینی سکالر کی حیثیت سے، ایک تنظیمی نظریاتی دوست کی حیثیت سے الحمدللہ جب بھی ہمیں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی وہ یاد کرتے ہیں تو وہی ایک شکل ہمارے سامنے ڈاکٹر دانش کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ خدا اس کو محفوظ رکھے، یہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کی نشانی ہے۔ اور ساتھ جو ہے ہمارے دیرینہ دوست، سینئر ساتھی، سینئر تجزیہ کار اور صحافی رائے نذیر علی جعفری، وہ موجود ہے۔ آج اس گولڈن جوبلی کے موقع پہ ہم ان سب کو سنیں گے، ہم مستفید ہوں گے ان سب سے۔ تو سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں، جاتے ہیں ڈاکٹر دانش کی طرف، چونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کی نشانی ہے، فرزند ارجمند ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب،
آپ نشانی ہے ڈاکٹر شہید کے. آپ کے گھر کے اندر جو امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا بنیاد رکھا گیا تھا وہ بھی آپ کے گھر سے ہی ابتدا ہوئی تھی, اور آج گولڈن جوبلی مناتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں, اور اپنے ناظرین کو اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ملک بھر میں پھیلے ہوئے جوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو امید ہے ہمارے سب دوست ڈاکٹر شہید کے فرزند ارجمند کے جو بھی بیان ہوتے ہیں اس پہ ہمیں من و عمل کرنا چاہیے. ڈاکٹر دانش. اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں, اور آپ دوستوں کے توسل سے اور سامعین تک اس پیغام کو منتقل کرنے کی سعادت ملی ہے, اور اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ خداوند متعال نے فرزند شہید ہونے کے ساتھ ساتھ یہ موقع عطا کیا کہ اس تنظیم میں مرکزی کیبنٹ میں 2 سال مرکزی ایجوکیشن سیکرٹری کے طور پہ رہا. اور اگر ہم اپنی نصف دہائی کے سفر کو دیکھیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر مختلف قسم کے نشیب و فراز آتے رہے, اور یہ تنظیم اگر اپنے شہداء کے ساتھ مربوط رہی تو یہی اس کی بقا کی ضامن بنی. اور یقیناً آج جب نوجوان چہروں کو دیکھتے ہیں, دمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہیں, ان میں پھر کہیں شہید تنصیر نظر آتے ہیں, شہید کیسر سیال نظر آتے ہیں, اور اسی طرح ہی شہید عارف نظر آتے ہیں. اور یہ نوجوان امید پاکستان واقعاً اگر انسان دیکھے تو ہر انسان کی زندگی میں 3 حصے ہوتے ہیں, بچپن, جوانی اور بڑھاپا. اور میں دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اپنے سامعین سے بھی, کہ مشہور و معروف قول ہے مولا متقیان امام علی علیہ السلام کا, علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. اور جب ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں, اس سطح پر اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہم کہیں کہ تنظیم تو بہت اچھی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنے بچوں کو بھی تیار کر رہا ہوں کہ تنظیم میں بعد میں کام کریں گے. ایسے ممکن نہیں ہے. بالخصوص آپ کے پروگرام کے توسل سے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ افراد جو اس تنظیم سے فارغ التحصیل ہوئے, آج اپنے خانوادوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. واقعاً اس تنظیم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, اور آج اس تنظیم کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنے جوانوں کے ساتھ اس کی سرپرستی بھی کریں. اور ماشاءاللہ ان جوانوں نے قدم آگے بڑھائے ہیں. اور کل بھی میں یہ شیئر کر رہا تھا کہ اس کا جو سکاؤٹنگ کا شعبہ ہے, بالخصوص اگر ہم دیکھیں حالیہ جو وبا چلی کرونا کی, کہ اس کے اندر ان جوانوں نے ملک خداداد پاکستان میں بہترین انداز میں خدمات سر انجام دی. اگر ہم ایجوکیشن کے شعبے میں دیکھیں تو ماشاءاللہ وہ سفر بھی آگے ہی بڑھا ہے کہ آج ماشاءاللہ اس تنظیم سے فارغ تحصیل دوست مختلف ہائیسٹ ایجوکیشنل ڈگریز بھی حاصل کر چکے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ملک خداداد پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ دوست جب شہداء کے نقش و قدم پہ چلیں گے, اور اسی عنوان سے خداوند متعال نے بندہ حقیر کو یہ موقع دیا ادارہ فروغ آثار شہداء پہ کچھ کام کر سکیں. یقیناً اسلامی معاشرے کی تشکیل میں آثار شہداء کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ ہماری نسلیں ہمیں یاد رکھیں تو ہمیں اپنے شہداء کو فراموش نہیں کرنا ہوگا, اور اس انداز سے یہ تنظیم بہترین انداز میں خدمت کر رہی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش صاحب نے بہت سمرائز اختصار کے ساتھ ناظرین کو آئی ایس او کی تاریخ اور آئی ایس او کے جوانوں کی ذمہ داریاں اور مستقبل کی امیدیں, یہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. امید ہے ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اسیر بھائی وسیم عباس صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ وسیم بھائی, آپ جیل میں بھی رہے ہیں, آپ آئی ایس او سے منسلک بھی رہے ہیں, اور جیل کے بعد 12 سال کے
आपने जेल गुजार के वापस आए हैं, आज गोल्डन जुबली पे बैठे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? और इस पूरे पिछले 12-14 साल में जो आपकी उम्र गुजरी है ISO के अंदर, उससे क्या हासिल किया है और आप ISO के जवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम नौजवान को, इलाही नौजवानों को, वलायत फ़कीह से मुंसलिक नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करता हूँ कि 1984 में मैं इस तंजीम में दाखिल हुआ, तो वो दौर था कि जब सेकुलर स्टाइल मशीन से इब्तिदा हुई। आज तो बहुत कुछ है, सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है। आज वही तंजीम परवान चढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस तंजीम से, इलाही तंजीम है, इससे हमने बहुत कुछ हासिल किया है। ख़ुसूसन अगर मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि अगर मैं इस तंजीम में ना होता तो आज मैं एक बिगड़ा हुआ नौजवान होता, लेकिन इलाही इसी तंजीम ने मुझे सिखाया कि आज मैं ख़ुद चाहता हूँ मेरे बच्चे इस तंजीम में शामिल होकर इलाही नौजवान बने। और असीरी के दौर में भी हमने ये चीज़ देखी है कि हमारे ये नौजवान मिल्लत का सरमाया, हमारे बाजू हैं, और इनके तवस्सुल से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं नौजवानों से इल्तमास करता हूँ, जैसे भाई दानिश ने कहा है कि हमें अपने शहदा को और अपने असीरों को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है कि अमूमी का प्रोग्राम था, मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल किया कि हमारे दो शोबे बहुत अजीम शोबे हैं, एक असीरों का, एक शहदा का, कब्रिस्तान का, और दोनों फोकस पे नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, और चंद माह बाद मैं खुद असीर हो गया। तो मुझे खुद पता चला कि असीरी के दौरान कितना मुश्किल होता है कि कैद तन्हाई में जब सब उसे छोड़ जाते हैं, लेकिन यही इलाही तंजीम थी जिसने हमारा साथ दिया। हमें हर कदम पर ISO के नौजवान भी, पंजाब यूनिवर्सिटी के नौजवान हमारे साथ रहे हैं। तो हमारे साथ बाकायदा डॉक्टर शहीद की मामलत होती थी, वो हर वक्त राबित में रहते थे और हमें हौसला देते थे। और आज वही चीज़ें हैं जो हम सब में पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आइंदा भी इसी तरह हम अपने नौजवानों का साथ देते रहें और ये पौधा मज़ीद परवान चढ़े, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि यही गोल्डन जुबली के बाद ये नौजवान अपनी एक उम्मीद बनकर इस ममलिकत में छा जाएंगे। ये एक वाज़े है कि दुश्मन समझता था कि यही तंजीम है जो पाकिस्तान में इनकलाब लेकर आएगी, और इसके लिए उन्होंने बहुत साजिशें की हैं, इस तंजीम को तोड़ने के लिए बहुत साजिशें की हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस तंजीम का मकसद इलाही वो थी, कोई ज़ाती नहीं थी। डॉक्टर शहीद बाकायदा कहते थे कि अल्लाह के लिए काम करे, तंजीम के लिए नहीं। और नौजवानों ने इस चीज़ को दक किया है कि जिन नौजवानों ने अल्लाह के लिए काम किए हैं वो फतह याब हुए हैं, जो सिर्फ नाम और नुमाइश के लिए काम किया है वो उनके इसरार ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए मेरी नौजवानों से इल्तमास है कि इलाही हदाफ के लिए अपने आप को पेश करें, और अपने आप को जो हो सकता है, मकसद उनका ये होना चाहिए कि इस मुल्क में निज़ाम इलाही कायम हो। मेहरबानी। शुक्रिया नाज़रीन, हिदायत TV के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो आपको हमारे मेहमान हज़रात आपको पैगाम दे रहे हैं या आपके सवालों के जवाब देंगे। ये जिस तरह आपको पता है कि प्रोग्राम लाया जा रहा है और हमारे मेहमान हज़रात जो है उनसे हम आगे भी सवालात करेंगे। तो इस वक्त हमारे दरमियान राय नज़ीर अली भट्टी साहब जो मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी है। मैं नज़ीर अली भट्टी साहब से ये सवाल करूँगा कि नज़ीर भाई, आप हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन को ये बता दें कि इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की इस 50 साला तारीख़ में सबसे पहले बात तो यह है कि मैं और आपने इकट्ठा सफ़र किया है, बहुत लंबा सफ़र इकट्ठा किया है, मुझे उस वक्त पे भी फ़ख्र है।
لیکن چونکہ آپ کا تعلق ایک شعبے سے ہے جس کو صحافت کہتے ہیں، یہ ایک کلیدی حیثیت یہ رکھتے ہیں اور یہ ایک ستون ہے ریاست کی، تو یہ 50 سالوں میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ساتھ میڈیا، ریاستی میڈیا، پرائیویٹ میڈیا نے جو سلوک روا رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ میڈیا کے اندر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو ایک مثبت اور ایک خاص مقام مل جائے اور وہ دے دیں جو نہیں ملتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ISO کے جو بانیان ہیں اور ان کے جو ارکان ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اور 50 سال ایک بڑا میچیورٹی کا سفر ہوتا ہے کہ ایک میچور تنظیم جو ہے وہ بن چکی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے جو 1972 سے آج تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، جس میں شہداء بھی ہیں، اسیران بھی ہیں، اور کئی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے وال چاکنگ کی، پوسٹرز لگائے، انہوں نے نعرے لگائے، اور ایک وہ انویسٹمنٹ ہے جو قومی سطح پر جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور کتنی بڑی تعداد ہے ان مومنین کی جنہوں نے ان کو چندہ دیا، اور اس چندے سے جو ہے وہ دفاتر چلتے تھے، لوگ سفر کرتے تھے، تنظیم کے اخراجات جو ہے وہ پورے ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس معاشرے کا جو ہے وہ حصہ رہی ہیں۔ آپ نے کہا میڈیا نے کیا جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ رکھا ہے۔ میڈیا کا رویہ صرف اس ISO کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ ساری طلبہ تنظیموں کے ساتھ اسی طرح کا ہے، اور اسی طرح سے خود طلبہ کو جو ہے وہ ہم نے نگلیکٹ کیا من حیث القوم۔ آج وہ پنیری جو تعلیمی اداروں سے نکلتی تھی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا آپ دور دیکھ لیں، اس کے بعد کا آپ دور دیکھ لیں کہ سیاستدان آج بڑے اچھے سیاستدان آپ کو ملیں گے، ان کے رضا ربانی ان میں سے ایک مثال ہے، جہانگیر بدر اسی جگہ سے جو ہے وہ گزرے، جاوید ہاشمی جو ہے وہ گزرے، یہ لیاقت بلوچ، یہ سلمان بٹ، مشاہد حسن سید، اچھا، اور اسی طرح سے راجہ ظفر اللہ کی خود بھی جمعیت میں جو ہے وہ رہے ہیں، احسن اقبال اس وقت جو آپ کا بڑا ایک پارٹی کے مسلم نواز کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری، یہ سارے کے سارے طلبہ سیاست سے آئے ہیں، لیکن یہ طلبہ اس وقت جو ہے ان کو وہ مواقع حاصل نہیں ہیں، بلکہ اس کو سپریس کیا جا رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے کہ جس کی ایفیلیشن کسی تنظیم کے ساتھ ہوگی اس کو نیگیٹو مارک کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی کوئی شاید کوئی تخریبی کام جو ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ تو اس طرح سے سیاست کو ہم نے، یعنی پاکستان ایک سیاسی عمل کے تحت اس معرض وجود میں آیا، ووٹ کے ذریعے آیا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں لوگوں نے سفر کیا، اس وقت MSF مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، جس کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی جنرل سیکرٹری وزار حسین نقوی مرحوم جو ہے وہ MSF کے اسٹوڈنٹ تھے، اور سہارنپور میں انہوں نے قائد اعظم کا استقبال کیا بحیثیت MSF کے اسٹوڈنٹ کے، اور وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، یہاں بھی اب انتقال کر چکے ہیں کوئی 2-3 سال پہلے۔ تو وہ اس طرح سے اور بڑی منیر الدین چغتائی تھے یہیں، اسی طرح شیخ رفیق جو پیپلز پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری رہے، وہ اسپیکر رہے اسی پنجاب اسمبلی کے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو حمید نظامی مرحوم، جس ادارے میں میں دی نیشن میں نے کام کیا، ان کا وہ ادارہ وقت کے بانی، یہ سارے کے سارے جو ہے اسٹوڈنٹس پولیٹکس سے جو ہے وہ آئے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہوا، اس میں پھر یہ ہوا کہ اب ہم نے اس کو نیگیٹیولی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن میں نے خود لڑا ہے، اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو اور باقی تنظیموں کو ہم نے بڑے قریب سے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ سیاست کا ہمارا مزاج وہی ہے جو عمومی طور پہ ہمارا قومی مزاج ہے، مطلب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جس طرح سے ہیں اسی طرح کے ہم ہیں، اور جو لیڈرشپ آتی ہے وہ بھی ہماری طرح کی جو ہے وہ ہے۔ تو اس لیے اگر ہم میڈیا کی آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں، تو میڈیا کو جہاں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میڈیا اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے، خود تنظیم کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ میڈیا کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہی ہے۔ کیا وہ اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح سے کرتی ہے جو میڈیا میں آ جائیں؟ کیا وہ اپنی ایکٹیویٹیز سے میڈیا کو آگاہ کرتی ہے؟
اور ہماری ایکٹیویٹیز وہ ہیں جو عام طور پر جو عام آدمی ہے وہ اس کو ابزارب کر لے، یا یہ کہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آئسولیٹڈ قسم کی ہوتی ہیں اور ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے اپنی کمیونٹی تک جو ہے وہ محدود ہوتی ہیں. ہمیں ایک براڈر بیس پہ جا کے اس پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اور اس وقت آپ میڈیا کی جہاں تک بات کرتے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ ہو، اے ٹی آئی ہو، ایم ایس ایف ہو، پی ایس ایف ہو، اس کو بھی اتنی کوریج مل رہی ہے جتنی آئی ایس او کو جو ہے وہ مل رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں مل رہی اور ان کی بھی کوئی خبریں نہیں ہیں. میں میڈیا سے ہوں، میں رپورٹر ہوں اور میں رپورٹنگ کرتا ہوں، مجھے نہیں کہیں نظر آتی کوئی، نہ وہ تنظیم ہے نہ یہ. ہاں، قومی سطح کی جو تنظیم ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ضرور نظر آ جاتی ہیں. شکریہ. نذیر بھائی نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں اس طرف متوجہ کر دیا کہ ہمارے تنظیمی کام جو ہے، تنظیمی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ میڈیا میں آ جائے اور ہمیں میڈیا کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، تب یہ میڈیا میں آ جائیں گے. ہمیں میڈیا کے ساتھ ایک قریبی رابطہ رکھنا چاہیے، تب یہ ہے کہ ہم آگے اپنے جو ایکٹیویٹیز ہے وہ میڈیا کے اندر پریزنٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر دانش صاحب سے میں اب سوال یہ کروں گا کہ دیکھیں، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا بنیاد جو رکھا گیا ہے اس کے اندر ہم اغراض و مقاصد میں جاتے ہیں تو ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان نسل کو سیرت محمد و آل محمد پر استوار کرنا. 50 سالہ آپ، یعنی اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آپ چونکہ سیکرٹری ایجوکیشن رہ چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے یہ 50 سالہ دور میں آپ نے جو تربیتی نظام دیکھا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آج سے 25 سال پہلے کی آئی ایس او اور آج کی آئی ایس او، آج سے 25 سال 30 سال پہلے کا تربیت اور آج کا تربیت، یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہم اوپر جا رہے ہیں یا کوئی خامی ہے جس میں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم جو معاشرے کو جو کہتے ہیں کہ ایک صالح معاشرے کے اس کے لیے ترتیب دینے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، وہ صالح معاشرہ ہم کس طرح ترتیب دیں گے؟ آپ اس کے جواب دیں. بہت ہی خوبصورت کویسچن آپ نے کیا ہے. اس کویسچن کے جواب کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم خود قرآن سے جب رجوع کرتے ہیں، وہاں پہ قصہ نوح اگر دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کی اگر دیکھیں تو انہوں نے کتنے سو سال تبلیغ کی ہے، اس کا ذکر ہے، ابھی عمر کا ذکر نہیں ہے کہ کتنی زندگی انہوں نے پائی. اگر دیکھیں تو ہم نے یہ کار انبیاء پکڑا ہے اور اتنے سو سال کے بعد کتنے حواری ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا تربیتی سسٹم اور چیزیں، ماشاءاللہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سے ان بزرگان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کا ٹینیور میری ڈیٹ آف برتھ کا ہے. مطلب میری 82 کی پیدائش ہے تو آپ سب لوگ 86-85 کے دور کے سب سینئرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ آج بھی جب کہیں بات ہو رہی تھی نوجوانوں کی تربیت پر تو کوئی ذکر کر رہا تھا کہ ہم اگر دیکھیں عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اگر آپ اس دور کو اس دور سے کمپیئر کریں تو آپ جیسے دوستوں کو اس کا اقرار کرنا پڑے گا. میں اکثر جب احباب کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہلاتا ہے کہ بھئی آپ میرے بابا کے بڑے خواص یا شاگردان یا اٹیچ لوگوں میں سے. میرے والد صاحب نے آپ کو کتنے گھنٹے کی تربیتی نشست سے گزارا ہے، تو اس دوست کو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ایسے تو کاؤنٹ کر کے نہیں بتا سکتے. اسے کہتے ہیں غیر محسوس انداز میں تربیت. یعنی مجھے آج تک جو اپنے والد صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں. شاید کبھی بابا کے ساتھ بیٹھ کر شہید ذوالفقار نقوی کے گھر تک گئے اور وہ اپنے گھر سے اٹھ کے وہاں تک جانے کا سفر اور اس میں ان کے چند سفر جملے ایک پوری زندگی کو بدل دیتے ہیں. میں اتفاقاً اس کنونشن سے پہلے ان کے بیٹے کے پاس حاضر ہوا تھا دعوت کے لیے، تو میں انہوں نے کہا مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت آپ کے بابا شاید نظر بند تھے یا کوئی اس طرح کی چیز تھی والد صاحب کی شہادت سے پہلے،
جو رمضان تھا اس میں. تو بابا جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ ایک اچھا سا کیک لے کے آؤ. تو میں کہتا ہوں شرارتی بھی بہت تھا, تو وہ کہتے ہیں بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان بچوں کے بابا آج ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تربیت کا انداز ہے اپنے عمل اور ان چیزوں سے. اب جہاں تک بات ہم کرتے ہیں اس دور کی اور اس دور کی, پھر یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے جو خود میں اپنے والد صاحب کی گفتگو سے اخذ کر رہا ہوں. ان کا ایک لائیو انٹرویو 92 میں ہوا ہے, غالباً کرنل عارف صاحب کر رہے تھے, ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہے, اور ہم نے کوشش کی اسے کچھ حصوں پہ کام کر سکیں. تو اس میں قرآن و سنت کانفرنس چل رہی ہے, اسی کے اوپر کویسچن سیشن چل رہے ہیں. آخر میں وہ کرنل عارف صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ جوانوں کو کوئی نصیحت کریں. تو وہاں پر ان جیسی شخصیت کا وہ فکرہ بہت لطیف ہے میرے لیے آج بھی. وہ کہتے ہیں مجھ جیسا بندہ ان جوانوں کو کیا نصیحت کرے, میں صرف انگلش کا ایک کوٹیشن شیئر کرتا ہوں, دیر از نو ڈفرینس بٹوین سیئنگ اینڈ ڈوئنگ. کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ جو اس دہائی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس سسٹم میں اور اس دور کو یاد کریں تو آپ کو اس کے اندر واضح طور پہ چیز محسوس ہوگی. لیکن ماشاءاللہ اس پہ ہمیں یعنی واقعاً قابل ستائش ہیں کہ دوست کہ اس دور میں اگر ہم نے تربیت کے لیے کوئی نظام بنانا چاہ رہے تھے, آج وہ ادارے بن چکے ہیں, ان میں کریکلم ڈیولپ ہو چکا ہے. مثلاً ہم جب ادارہ تربیت المہدی کی بات کرتے ہیں, وہ جو محبین کے لیے کریکلم ہو, ممبر کے لیے ہو, اس سے آگے کے لیے ہو. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ریئلائز جس کو کرنا پڑے گا اس دور کا ایجوکیشن سسٹم اور اس دور کا ایجوکیشن سسٹم میں وے آف ٹیچنگ ورسٹیلٹیز چیزیں بڑی ہیں. جب تک ہم ان پہراؤں پہ کام نہیں کریں گے اس طریقے سے جذب نہیں کر سکیں گے. میں بتاتا خود جب مرکزی ایجوکیشن سیکرٹری رہا, مجھے اس تنظیم کے توسل سے یہ موقع ملا کہ مجھے پاکستان کی کوئی ایسی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں ہے جو میں نے وزٹ نہ کی ہو. شاید میں اگر ایک ٹیچر ہی بن جاتا تو شاید میں نہ کر پاتا. انہی جوانوں کے ساتھ چلتے پھرتے میں نے مختلف جگہ سیشنز بھی کیے کہ بیٹھا. وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جس طرح ٹولز اپڈیٹ ہو رہے ہیں, ہم جب تک تربیت کے ایجنڈے کو بھی اس طرح اس دور کے مطابق اور مماثلت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کریں گے وہ آؤٹ پٹ نہیں لے سکیں گے. اور جب جوانوں کے ساتھ رایان نور ٹور بچوں نے کر کے دیکھے, یا کچھ جوان اس سال بندہ عقیر کے ساتھ بھی پیواڑ کے ٹور پہ تھے, کچھ دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی اگست کے اندر جب میں گیا ہوں, تو ان دوستوں نے یہ پوچھا, میں نے کہا میں نے صرف اس کی آیا کی ہے, آپ سینئر اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ شہید جب تک زندہ رہے اس وقت تک خانوادوں کے ساتھ ہمیں لے کے جاتے تھے کہاں پر, پیواڑ شہید کے مرکز پہ. کیا بہت لمبے دروس ہوتے تھے کیا؟ نہیں, آپ اور میں اکٹھے سفر کرتے تھے, خانوادگی کی تربیت ہوتی تھی. اب ہم جب فیملی سسٹم میں آتے ہیں, فیملی سسٹم کی تربیت نہیں ہوگی تو ایک بندے کی تربیت سے کوئی فرق نہیں پڑ سکے گا. ہمیں واقعاً آج آیا کرنا چاہیے اس فیملی سسٹم تربیت کا بھی, ان دعائیہ محافل کا بھی, جس طرح اس وقت میں پررنگ تھی, اس کو پررنگ ہمیں کرنا ہے دوبارہ. اس کے اندر گیپ ہے آج. اور واقعاً آج یہ جوان, وہ مرحوم ہمارے درمیان نہیں ہے, اسحاق مرحوم, بھٹی صاحب بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں, تو وہ بڑا ایک فکرہ کہتے تھے, ہم جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوتے تھے ہماری خواہش رہتی تھی یار کوئی سفید ریش ہو جو ہماری بات کی تائید کرے, ہمیں تھپکی دے, ہمیں بک اپ کرے. آج وہ آتے ہیں, یہ جوان ساتھ بیٹھنے کو کبھی کبھی تیار نہیں ہوتے. یہ مختلف یعنی اطار چڑھاؤ سے گزر رہے ہیں. ہمیں ان کے دور کے مطابق جب تک کام نہیں کریں گے نتائج نہیں لے سکیں. لیکن ماشاءاللہ سے بھی اچھا ایفرٹ انہوں نے کی ہے, کریکلم ڈیولپ کی ہے, پھر اس کو نیچے تک ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلے یوں جاری رہے, جس طرح آپ اس وقت مختلف یوٹیوب چینلز اور مختلف جو ہمارے اسلامک چیزیں ہیں ان کے اندر ہم اگر سٹوری رائٹنگ پر, کریٹیو رائٹنگ پہ اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ایسے اثرات نظر آئیں گے. یہ جو کریکولم تیار ہو رہا ہے, یہ تیار ہوا ہے, میرے خیال میں آپ نے جو بات کی ہے کہ اس وقت کے تعلیمی سسٹم اور اس وقت کی وہ چیزیں اور اس وقت کی چیزیں, یہ ان کو دیکھنا چاہیے. تو آج کے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کا جو وقت ضائع ہو رہا ہے, خصوصاً پب جی, خصوصاً یہ جو گیمز ہے, کیا لبنان کے اندر یہ ہو رہا ہے, ایران کے اندر یہ ہو رہا ہے, کئی ممالک میں یہ ہو رہا ہے
کیا ہم اسی طرح کے اسلامی گیمز یا اسی ٹائپ کے وہ کیا ہم نہیں بنا سکتے ہیں؟ وہ جو ہے ہم ان بچوں کے ہاتھ میں وہ نہیں دے سکتے کہ کچھ وہ سیکھ لیں ایسے؟ مجھے آپ کا کویسچن بہت اچھا لگا. یہاں اگر مجھ سے پوچھیں کہ میرا اتفاقاً اس بار 2 سال کا عرصہ پاکستان میں گزرا ہے کہ میں یہیں پہ تھا، تو میں نے جس چیز کا یعنی شدت سے احساس کیا اور دوستوں سے رابطہ کیا، ہماری بدقسمتی ہے. اصل مستقبل ہمارا کون ہے؟ جو امام راحل نے کہا، جو ماؤں کی آغوش میں بچے ہیں. ہمارا اس وقت کوئی بھی ادارہ ہمارے ان نیو نیٹ بیبیز کے لیے کارٹون پہ کام نہیں کر رہا. اگر ہم یہیں سے اپنے مدنی بھائیوں کو دیکھیں، بہترین کام کیا ہے. اسی طرح ہی میں جان اور فیملی ترکی کے کارٹون ہے اسلامک، اسی طرح ہی مختلف اداروں نے کام کیے ہیں. اس پہ ہم بہت پیچھے ہیں. واقعاً اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. جب ان کانٹیکس پہ اور اس دور کے مطابق ان کے لیے ہم کام کریں گے تو پھر وہ کلکس آئیں گے کہ یہ بچے اس طرح اٹیچ ہو سکیں گے. بہت شکریہ. میں چونکہ میرے خیال میں سوالات تو ہمیں اور بھی کرنے چاہیے تھے. ISO کے گولڈن جوبلی کے حوالے سے جو پروگرام رکھا گیا ہے، لیکن جو ٹائم ہے میرے خیال میں اس میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. میں سوال کروں گا وسیم بھائی سے کہ آپ اسیر رہے ہیں، آپ نے در بدر فیملیز بھی دیکھے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے، آپ نے شہداء کے خاندانوں کے صورتحال بھی دیکھے ہیں. بڑا اختصار کے ساتھ مجھے اس سوال کا جواب دیں، ناظرین کو بتا دیں کہ ہمیں یہ جو لاپتہ افراد ہے یا اسیران ہیں، مسنگ پرسنز ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء کے خانوادے ہیں، ان کے لیے جو اس وقت ملی حوالے سے جو نظام چل رہے ہیں مختلف تنظیموں کے اور اس کے، کیا اس میں آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہترین سوال ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ اسیری کے دور میں ہمارے خاندان، ہمارے گھروں کے ساتھ کا کچھ بھی تھا. اب مسنگ پرسن ہے، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جن کا بابا اٹھا لیا جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارا بابا کہاں ہے. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر یا تنظیمی طور پہ کام ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جو پاکستان کی ملی تنظیمیں ہیں یا خصوصاً ہماری یہ الہی تنظیم ISO ہے، ان میں بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو اس پر کام کرے، خصوصاً مسنگ پرسن پر. کیونکہ وہ آج کل ایک نظام بن گیا کہ پتہ نہیں لگتا، جس کو اٹھا لیتے ہیں پھر بتاتے نہیں ہیں کہ کہاں ہے. ان کے گھر والوں پہ کیا بیتی ہے، شہیدوں کے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے. اب ایران میں دیکھ لیں کہ شہداء کا ایک نظام ہے، خود رہبر شہداء کے گھر جاتے ہیں، انہیں دلاسا دیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو رہا ہے، گورنمنٹ آپ کے ساتھ کتنی مدد کر رہی ہے. وہ اپنے دکھ درد اپنے رہبر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری تنظیم میں ایک شعبہ ہونا چاہیے جو شہداء فاؤنڈیشن کے حوالے سے کام کرے، اسیروں کے حوالے سے کام کرے اور مسنگ پرسن کے حوالے سے کام کرے، تاکہ یہ لوگ بے سہارا نہ رہیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ بیتے گا تو ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے آنے والے وقت میں یہی تنظیم کے افراد ان کی مدد بھی کریں گے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، جو کہ اکثر نہیں ہوتا. اس میں ایک چیز اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا. میں خود ایک خانوادہ شہید سے ہوں. یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کفالت، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایجوکیشن. میرے نزدیک سب سے بڑی جو چیز ہے نا، جس میں انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہم رہبر کی زندگی کو اگر دیکھیں، وہ دور دراز ایک گاؤں میں اگر ایک شہید کا گھر ہے، وہاں جاتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ، ان کو ان کی خودی دیتے ہیں، انہیں اطمینان دیتے ہیں، انہیں بوسٹ دیتے ہیں. اس کی سب سے اشد ضرورت ہے اس وقت. یعنی ہم جہاں بھی کہیں جس بھی پلیٹ فارم پہ ہوں، میرے نزدیک مسنگ پرسنز کی فیملیز ہوں، ہمارے اسیرانس کی فیملیز ہوں، اور ہمارے گمنام سپاہی ہیں بھی کہ ان سے پوچھیں بھی آپ کا تعارف کیا ہے، ہمارا کوئی نام نہیں ہے. ہمارا کیا تعارف ہے؟ کوئی تعارف نہیں ہے. ہماری سزا کیا ہے؟
हमारी यही सज़ा है, हम इन शोहदा के रस्ते पे थे, हम खत्ते विलायत फ़की पे थे। आज कुछ ना कर सकें, मैं 10 बस्ता अपने बुजुर्गान से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवस्सुल से, यार कुछ ना हो सके, ईद आए तो कभी इन बच्चों से जाके मिलो, इन्हें गले लगाओ, इन्हें कुछ और नहीं चाहिए। इन तंजीमी दोस्तों को भी जो इस वक्त के करंट सेटअप के दोस्त होते हैं, इन्हें कुछ और नहीं चाहिए होता। मुझ जैसा एक जिसके अंदर कोई खास फहम नहीं है, सिर्फ अगर इनसे जाके मिल लेता हूं, इनका हौसला बढ़ जाता है। आओ उठें, आज पराचनार चलें, पेवाड़ चलें। जब शहीद यही करते थे ना, वो क्या करते थे, एक कोने से दूसरे कोने पे, दूसरे कोने से दूसरे कोने पे। मुझे इतने मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में गया हूँ, जहाँ गया हूँ, ये पता चला यार शहीद उस दौर में यहाँ पर आते थे, वसाइल इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। ये तजदीद अहद की ज़रूरत है, बिलखसूस मिसिंग पर्सनस के हवाले से। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त वसीम भाई। डॉक्टर साहब के इस हवाले से जो सजेशंस है कि हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उनके पास जानी चाहिए, हमारे उलमा को जानी चाहिए, हमारी तंजीमी बरादरान को जानी चाहिए। हिदायत टीवी के लाइव प्रोग्राम में आज के इस मौके पे मैं अपने अज़ीज़ दोस्त, अपने जान राय अली रज़ा भट्टी साहब से, नज़ीर अली भट्टी साहब से ये कहूँगा कि आप जो है कोई अपने जूनियर को, अपने इस वक्त के दोस्त जो काम कर रहे हैं, उनको कोई ऐसी नसीहत कि जो आप समझते हैं कि उस पे अमल पैरा हो के हर मेंबर, हर बच्चा, हर जवान वो दुनिया और आखिरत के दोनों फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। गुजारिश ये है कि दुनिया और आखिरत जो है वो उसके लिए तो कुरान मजीद और सीरत मासूमीन जो है उसमें बहुत कुछ हमें मिलता है, और किताबें इस वाले से भरी पड़ी, हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इलाही तंजीम आपने बनाई ISO, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बड़े लोग इस प्रोसेस से गुजर कर जो है वो गए हैं, इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो मौजूद हैं, और अब ये दावा करते हैं कि अक्सर जो तंजीमों में, मुख्तलिफ़ तंजीमों में जो लोग मुतहर्रिक हैं, किसी न किसी वक्त में उनका ISO से ज़रूर ताल्लुक़ जो है वो रहा है, और ये बात दुरुस्त है। तो इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन वो अपने उस जो ख़त है उनका, वो उसी पे जो है वो चल रहे हैं, वो इसी तंजीम से जो है वो मिला है। इसी तंजीम ने वो काम किए हैं, वो तरबियत की है नौजवानों की, जो मैं शायद बहुत बड़ा जुमला कह दूँ कि मस्जिद इमाम बारगाह और मजलिस ने वो तंजीम, इन नौजवानों की तरबियत नहीं की जितनी इस तंजीम के प्लेटफॉर्म पर जो है, और इन्हीं की तरफ अगर मुतवज्जे किया तो इनको नौजवानों को जो है वो इसी तंजीम ने जो है वो मुतवज्जे किया। मैं कुछ चंद दिन पहले दोस्त मेरे पास आए तो उनसे ऐसे डिस्कशन ऐसे हो रही थी, ये जो कन्वेंशन आपका हुआ है, लाखों रुपए ज़ाहिर इस पे लगे होंगे, लेकिन हमारे पास ये चीज़ें मीडिया तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे कोई मुख्तस जो नहीं किया है कि हमने मीडिया को कवरेज के लिए जो है उसके लिए क्या अरेंज करना है। गोल्डन जुबली है, 50 साल हो गए हैं। मुझे याद है कि जब सिल्वर जुबली 25 साल का था प्रोग्राम, तो बहुत बड़ी पब्लिसिटी और ये चीज़ें जो है ना वो हुई थी। आज हम रास्ते में ढूंढते रहे कि कहीं ISO का कोई फ्लैग कहीं नज़र आ जाएगा, हमें नज़र नहीं आया। कहीं कोई बाज़ारों में कोई फ्लैक्सेस नज़र होंगे, कहीं कोई सक्खर से दोस्त आए, उनके इस्तकबाल के लिए हम गए तो वहाँ लगता होता था कि भी कोई इस्तकबालिया कैंप होगा, वो कहीं नज़र जो है वो हमें नहीं आया। हमें थोड़ी सी अपनी नशर इशात जो हम करते हैं ये आवाम को भी बतानी चाहिए, ये कौम को भी बतानी चाहिए वो चाहिए। आप एक वीडियो क्लिप बना के जो है वो सोशल मीडिया पे कर दें, बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए, कोई शक वाली बात नहीं है, लोगों तक पहुंचता है। लेकिन ये आपकी कम्युनिटी के अंदर अंदर मूव करता है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें जो है ये मूव करता है। ये चीज़ है आम आदमी को, एक आम मुसलमान को, एक आम जो इस यहाँ का पाकिस्तान में रहने वाला मसीही है, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू है, पाकिस्तान में रहने वाला जो है वो यहाँ सिख है या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, दूसरे फ़िरक़ों के लोग हैं, अहले हदीस है, अहले बंदी है, बरेलवी है, उसको पता होना चाहिए कि क्या ISO जो है वो क्या कर रही है। तो इसलिए उसके लिए मुख्तलिफ़ सेमिनार किया करते थे,
मुश्तरका मुत्तहिदा तलबा महाज बना, उसके प्लेटफार्म पे एक बड़े अच्छे इकट्ठे प्रोग्राम जो है मिली यकजहती कौंसल मौजूद है, उसके भी इजलास होते हैं, लेकिन तलबा की सतह पे ये वाली फ़िज़ा जो है वो नज़र नहीं आती। लिहाजा तरबियत जहाँ हम ये करते हैं कि हम तरबियत हासिल कर रहे हैं, वहाँ लोगों को भी ये बताएं कि हमारी कम्युनिटी का ये स्टांस है। इस मौके पे कितने ऐसे इश्यूज़, कौमी इश्यूज़ ऐसे गुजरे हैं जिसमें से ISO जो इंतहाई माजरत का साथ कहीं नज़र नहीं आती है, उसमें हमें नज़र आना चाहिए और हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमारा ये स्टांस जो है वो है। हम एक कुछ देर से कुछ दोस्तों में एक तस्वर ये है कि हम सिर्फ तलबा तक महदूद हैं। ISO बड़े मुझे अच्छी तरह याद है कि इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसी में हमारा नस्बुल ऐन मौजूद है। इमामिया, मैं मुसलमान हूँ, मैं शिया हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। स्टूडेंट्स कि मैं तलबा की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी सरगर्मियों का जो मरकज़ है वो तलबा हैं। तो वो जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, वहाँ के जो तलबा हैं क्या मेरे करैक्टर से जानते हैं मुझे? तो मेरा वो जो स्फेयर है ना, वो है जो वो सर्कल है जिसमें मुझे जो वो करना है। फिर तो ऑर्गेनाइजेशन कि हम मुनज़्ज़म है, हमारे हर काम में जो है वो नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है। क्या वाकई हमारे काम में जो है वो नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है? इसको हमें एहतसाब करने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान कि हम पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान के साथ इसकी जो तारीख़ है हम उसके साथ वाबस्ता हैं, इसका जो आइन है हम उसके साथ वाबस्ता हैं, इस पाकिस्तान की जो मुफादात हैं हम उसके साथ वाबस्ता हैं, इस पाकिस्तान के जो इसके जो इश्यूज़ हैं हम उसके साथ जो है वाबस्ता हैं। तो हमारी एक्टिविटीज़ जहाँ तलबा के तक महदूद होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारी भी एक्टिविटीज़ का मरकज़ कौमियात भी होना चाहिए। कौमियात में हम हिस्सा नहीं लेंगे तो हम कौमियात से, हम कौम से भी कट जाएंगे। तो इसलिए हमें कौमी जो इश्यूज़ हैं उसमें भी अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। वो भी मिसिंग पर्सन की आप बात कर रहे थे, शोहदा की बात कर रहे थे, अज़ादारी का इशू है, कितने यहाँ इश्यूज़ और जो है वो कानून साजी के लिए आपको जकड़ने की कोशिश की गई, उसमें जो है हमें बढ़ चढ़ कर जो है वो हम हमेशा हरावल दस्ता रहे हैं। शहीद हुसैनी के साथ रहे हैं, अल्लामा साजिद नकवी साहब के साथ जो है वो रहे हैं। उसके बाद ठीक है हमारा एक इंतशार भी पैदा हुआ, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तंजीम के साथ जो है वो बसता रहे हैं। उलमा मौजूद हैं, उलमा हमारी महफ़िलों में जो आते हैं, हम कितने मदारस के साथ वाबस्ता हैं, ये चीज़ों की तरफ हमें जो है वो देनी चाहिए तवज्जो, और हम फिर उस तरबियत को भी हासिल कर सकेंगे और उसकी जो आगे फिर है कि हम आइंदा आने वाले लोगों को बताएं, हम अपनी कम्युनिटी को बताएं, हम अपने पाकिस्तानियों को बताएं, हम दुनिया को बताएं कि ये हमारा जो है वो मकसद है और हम इस पे जो है वो काम कर रहे हैं। इसको तरफ मेरा ख्याल है कि इस खौल को तोड़ने की ज़रूरत है जो शायद हमने अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने ढाल रखा है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसको फैलाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर दानिश साहब के, वसीम भाई के और राय नज़ीर अली भट्टी साहब के। इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, हमें टाइम दिया, यहाँ पे ISO के हवाले से बैठे, हमने डिस्कशन की है। ISO एक मुसलसल जदोजहद है, एक नाम है बेदारी का, एक नाम है तकवा का, एक नाम है आप अमन, भाईचारा जो भी कहें, यहाँ खुशी, यहाँ तालीम का। आप इस वक्त माशरे में देखें, कहीं किसी बहुत छोटे से कस्बे में अगर एक प्राइवेट स्कूल आप देखेंगे तो वो आप यकीन जानिए कि वो स्कूल जो है वो इमाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की किसी सीनियर ने बनाया होगा। आप कोई डिस्पेंसरी देखेंगे किसी गांव में तो आप यकीन करें कि वहाँ वो डिस्पेंसरी इमाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की किसी सीनियर ने बनाई होगी। आप देखेंगे मस्जिद में अगर 100 बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप यकीन करें वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये 50 बंदे जो है ये ISO के हैं या ISO की वजह से इधर मौजूद है। तो हम दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम ISO को तरक्की दे, ISO को मजबूत से मजबूत तर बनाए, और हम सब, हमारे मेहमान साहिबान और हम सब हिदायत TV की तरफ से इमाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्डन जुबली के मौके पे तमाम विलायत के पैरोकारों को, इमाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान को, साबिकीन को, मुहिबीन को, मुरब्बी को,
اور شہید حسینی کے پیروکاروں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. خدا ہمیں یکجان اور اتحاد و اتفاق میں رکھے, متحد رکھے. خدا اس تنظیم کو محفوظ رکھے اور اس سے وابستہ تمام افراد کو محفوظ رکھے. تھینک یو. یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. بہت